الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها جادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي طيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلل فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل خد الله الذي أرسلت به متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے دین کی مثال یعنی شریعت کی مثال جس کو میں لے کر آیا ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ علم کے ساتھ، تو میری مثال ہے اس بارش کی مثال جو کثرت سے برسے اور پھر وہ زمین کے تمام حصوں پر برسے، کیونکہ زمین کا ایک حصہ وہ ہے جو بہت ہی عمدہ حصہ تھا، اس نے پانی اپنے اندر جذب کر لیا، اس کے نتیجے میں زمین سے گھاس چارہ سبزیاں یہ خوب اگیں، اور زمین کا ایک حصہ سخت تھا، اس نے پانی کو روک لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچایا، لوگوں نے پانی پیا، جانوروں کو پانی پلایا اور اس پانی کو کھیت میں بھی استعمال کیا، اور وہی بارش کا پانی زمین کے ایک اور حصے پر پہنچا جو بالکل چٹیل میدان تھا، اس میں سنگریزے تھے، بنجر تھا۔ فرمایا کہ اس نے کوئی کام نہیں کیا، نہ تو پانی کو روکا، نہ اس نے کوئی پھل وغیرہ اگایا، گھاس وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا بس یہی مثال ہے، جس میرے امتی نے دین کو سیکھا اور پھر اس پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے نفع پہنچایا، پھر دوسروں کو بھی سکھایا، اور اس شخص کی مثال جس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، سر ہی نہیں اٹھایا اور نہ میری اس ہدایت کو قبول کیا جس کو میں لے کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھایا۔ اس سے پہلے بھی مثالیں آ گئی۔ ایک مثال تو وہ آئی تھی کہ ایک شخص نے اندھیری رات میں آگ جلائی، جس کی وجہ سے سارا وہاں کا وہ ماحول جو تھا وہ سب روشن ہو گیا۔ تو انہوں نے تو نفع کے لیے آگ جلائی تھی تاکہ لوگ آگ استعمال کریں اور اس روشنی میں وہ دیکھیں گے کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے، لیکن بہت سارے پروانے آئے اور اس میں جو چھلانگیں لگانے لگے اور مر گئے پروانے اس میں۔ تو آپ نے فرمایا یہی مثال ہے کہ میں دین لے کر آیا ہوں تاکہ لوگوں کو حق و باطل سمجھ میں آ جائے، لیکن انہوں نے پھر بھی جہنم کی آگ میں جانا پسند کیا۔ یہ بھی ایک مثال سے آپ نے سمجھا تھا، اس کی تفصیل آ گئی۔ اسی طرح سے دوسری مثال آپ نے فرمائی تھی کہ میں نذیر عریان ہوں، یعنی بالکل صاف صاف ڈرانے والا، جیسے پرانے زمانے میں بڑا قبیلہ بڑا خاندان
چھوٹے قبیلے پر حملہ کرتا تھا، رات کو آتا تھا، تو پھر قبیلے کا کوئی شخص اس لشکر کو دیکھتا تھا تو دوڑتا ہوا آتا تھا اور اپنے قبیلے والوں کو خبردار کرتا تھا کہ وہ لشکر آ رہا ہے، صبح کو تم پر حملہ کرے گا، اس لیے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ رات کو چلیں، اپنی جان بچا لیں اور اپنی چوپائیوں وغیرہ کو نکل جائیں، مکان تو رہ ہی جائیں گے لیکن بہرحال باقی جتنا ہم اٹھا سکیں اٹھیں۔ تو بعض لوگوں نے اس کے بات کی تصدیق کی، وہ رات کو ہی چلے اور اپنی جان بھی بچا لی اور اپنا جو ساز و سامان بھی بچ گیا۔ ایک جماعت نے کہا کہ نہیں، کوئی آنے والا نہیں ہے، تو انہوں نے غلطی کی، غفلت برتی، وہ اپنے گھروں میں ہی رہے، یہاں تک کہ صبح کو واقعی لشکر آیا اور ان کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ آپ نے یہی فرمایا کہ جس نے میری بات مان لی اس نے دوزخ سے بچنے کا سامان کر لیا اور وہ بچ گیا ہلاکت سے، جس نے میری بات کی تصدیق نہیں کی وہ ہلاک ہو گیا۔ بہرحال اس کی تفصیل بھی آ گئی۔ آج تیسری مثال ہے، یہ مثال بھی بہت عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے بارش برستی ہے اور اس کو غیث کثیر کہا، غیث کثیر کہتے ہیں وہ بارش جو ضرورت کے وقت خوب برسے۔ کیا ضرورت کے وقت؟ بلا ضرورت بھی تو کبھی برسے ہے نا، مطلب لوگوں کو تو ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن جس کو ضرورت ہو اس وقت برسے اور خوب برسے۔ گویا معلوم تو یہ ہوا کہ میری بعثت ایسے زمانے میں ہوئی، یہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بہت زیادہ ضرورت تھی۔ کیا تھی؟ جی، دنیا پیاسی تھی، نہ اللہ کو پہچانتے تھے، نہ یہ معلوم تھا ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، جانا کہاں ہے، اور ظلم اور زیادتی اور لوٹ خسوٹ، اس وقت زبردست ضرورت تھی اس چیز کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مجھے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جو دین لے کر آیا، شریعت لے کر آیا، قرآن پاک لے کر آیا، تو پھر لوگوں کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ کتنی؟ 3 قسمیں ہو گئی۔ تو جیسے زمین، کہتے ہیں بارش برستی ہے، ہر جگہ برسے گی، تو کہ بارش برسی، زمین کا ایک حصہ عمدہ حصہ تھا تو اس میں سے گھاس نکلی اور لوگوں نے کچھ اس میں سبزیاں اگائی تھی، تو اس بارش کی وجہ سے بڑا نفع ہوا، تو لوگوں نے گھاس کاٹ لی اور سبزیاں اور پھل اور وغیرہ ساری چیزیں، تو اتنا نفع ہوا اس بارش کی وجہ سے، اور اس زمین نے اس کو قبول کر لیا۔ اور یہ زمین کا ایک حصہ یہ ہے۔ دوسرا حصہ زمین کا وہ تھا کہ اس میں سے کھیتی تو نہیں تھی لیکن ایک تالاب کی شکل میں تھا، اور اس نے سارا پانی اپنے اندر محفوظ کر لیا، کچھ بھی پانی ضائع نہیں ہوا، تو لوگوں نے اس سے نفع اٹھایا۔ آج بھی بہت جگہ ایسا ہے۔ میں ایک مرتبہ گیا تھا پہاڑی علاقے میں، تو انہوں نے مجھے ایک تالاب دکھایا، بالکل پہاڑ کے دامن میں اس کو بنایا، ادھر سے بند کر دیا ہے، تو ساری بارش آتی اس میں جاتی اور پورے سال بھر کے لیے وہ اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے کہا یہاں اور کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، بس یہی ہے۔ تو اس کے نیچے سے انہوں نے نل لگا رکھے ہیں، تو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چالو کر لیتے تو نل سے پانی نکل جاتا ہے، کیونکہ اونچائی پر ہے تو بستی تھوڑی نیچے ایسے جاتا ہے پانی، تاکہ ہم استعمال یہی کر لیتے ہیں اپنے چوپایوں کے لیے، اپنے کھیت کے لیے اور اپنی ضرورتوں کے لیے۔ فرمایا کہ زمین کا ایک حصہ وہ تھا، اس نے اس پانی کو محفوظ رکھا، اور اس کے بعد خلق خدا نے اس سے نفع اٹھایا کہ انہوں نے فشربوا، پانی پی لیا، وسقوا، اور جانوروں کو پلایا، وزرعوا، اور کھیتی بھی کی، وہی پانی نکال کے انہوں نے جیسے بھی ہو اپنے کھیتوں میں ڈال دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اور زمین کا ایک حصہ ایسا تھا کہ جو بالکل چٹیل میدان تھا، اس میں سنگریزے تھے، بنجر زمین، پتھریلا علاقہ تھا، پتھریلی زمین تھی، اس میں بھی وہی بارش برسی برابر، لیکن کوئی نفع نہیں، کوئی، وہ پانی نیچے چلا گیا۔ یا جیسے بالکل کوئی پہاڑ ہوتا ہے پتھریلا، اور اس پر پانی برستا ہے لیکن وہ کوئی نفع، چلا گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ ایسے آپ نے فرمایا۔ تو فرمایا کہ میں بارش لے کر آیا ہوں، رحمت کی بارش، میری تعلیمات اسی بارش کی طرح ہے، تو جس نے مردہ زمینوں کو زندہ کیا اور اس سے پھل اور غلے اور گھاس یہ سب ہو گیا، تو جانوروں نے بھی کھا لیا، انسانوں نے بھی کھا لیا، تو ان کی زندگی بن گئی، ان کی وہ ہلاکت سے بچ گئے، ورنہ بھوکے مر جاتے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک ہے۔ تو دوسرا قسم ہے کہ وہ بھی اس نے محفوظ کیا پانی اور لوگوں کو نفع پہنچا۔ تیسرا زمین کا ٹکڑا یہ ہے کہ کوئی نفع نہیں، کیا، کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو میری دعوت کو قبول کریں گے، میری تعلیمات پر عمل کریں گے، تو اب اس کی 2 قسمیں ہو گئی، لیکن وہ بھی نفع بخش ہے، یہ بھی نفع بخش ہے۔
اب اس میں جتنا اس کا نفع ہے اتنا اس کا بھی نفع ہے دونوں کا. فرمایا کہ امت کا ایک حصہ تو یہ ہے. دوسرا ہے کہ وَمَن لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اس کو قبول ہی نہیں کیا، وہ محروم ہی رہا، تو اس بارش سے اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا. اس سے کون مراد ہے؟ سب سے پہلے اس سے مراد یہ ہے کفار جنہوں نے صاف انکار کیا. کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس بھی وہی دعوت لے کر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل کے پاس، ابو لہب کے پاس، قریش مکہ کے پاس، کوئی توجہ اس کی طرف نہیں کی، اس کی تکذیب کی، بالکل ضائع کر دیا اس ساری چیزوں کو انہوں نے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کلمہ تو پڑھا ہوگا انہوں نے، لیکن وہ کوئی نفع سے اٹھائیں گے نہیں. قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے ہیں، پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کرتے ہیں، صرف دنیا کے کاموں میں لگ گئے. اور کیا، جو ایسی رحمت لے کر میں آیا تھا تو اس سے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچا، تو اس کی قدر نہیں کی اس کی. اب یہ دونوں ہیں. اور یہاں فرمایا کہ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ، تو وہ جو پہلا حصہ زمین کا تھا وہ یہ ہے جنہوں نے دین کو سمجھا، دین کو، اور پھر دوسروں کو بھی سمجھایا، قرآن پاک پڑھا، دوسروں کو پڑھایا، خود عمل کر لیے اور دوسروں کے لیے کوششیں کی. کہتے ہیں یہ پہلا طبقہ ہے. یہ دوسرا طبقہ بھی وہی ہے، انہوں نے بھی اس کو محفوظ رکھا اور وہی الہی کو، اور اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچا. خلاصہ یہ ہے کہ اگر مثالیں دو دی گئی ایک زمین کی، لیکن وہ بھی نفع بخش، یہ بھی نفع بخش ہے. تو تیسرا وہ ہے کہ جس نے اس پانی سے کوئی نفع نہیں اٹھایا، اس بارش سے کوئی نفع نہیں اٹھایا. وہ اس میں ترغیب ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دے دے، تو صحیح نفع پہنچے گا اس کو. یہ مثال ہے. اور ایک اہم مضمون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان طریقے سے اس کو بیان فرمایا. گویا یہ لوگوں کے دل ایسے ہی ہیں، دل مثل کھیتی کے ہیں. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ یا بنی ان القلوب مزارع فاضرب فیہا طیب الکلام، بیٹے دل تو ایسے ہیں جیسے کھیتیاں، جیسے اس کھیت میں تم بو دانا وغیرہ، فَإِلَّمْ يَنْبُتْ كُلُّ يَنْبُتْ بَعْضُ، اگر سارا بھی نہیں ہوگے گا تب کچھ نہ کچھ تو اگ جائے گا، کچھ نہ کچھ تو نفع پہنچ ہی جائے گا. تو یہ دل ہے مثل کھیتی کے ہے. تو اور یہ قرآن پاک اور حدیث اور اعتصام بالکتاب و سنت پر تو چلنا، یہ مثل رحمت باران کے ہے. معلوم یہ ہوگا کہ انسان کو محروم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ عمل کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے اس دل کی زمین کو، اس کو نفع بخش بنانا چاہیے. یہ حضرت نے فرمایا. اس میں بھی گویا کہ کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا بیان ہے اس میں، کیا کہ کوئی بھی امتی اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرے. وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حجرت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما قال فسمع اصوات رجلین اختلفا فی آیہ فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرف فی وجہہ الغضب فقال انما ہلک من کان قبلکم انما ہلک من کان قبلکم باختلاف بالکتاب رواہ مسلم. یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حجرت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں دوپہر میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کی آوازیں سنی جو کسی آیت کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، یعنی اس کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے. ایک صاحب تو اپنی بات بتا رہے تھے، اپنے انداز کی تشریح، دوسرا شخص جو ہے اپنے انداز کی تشریح کر رہا تھا. آپ تشریف لائے اور آپ کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار تھے. آپ نے فرمایا سنو، تم سے پہلے کے لوگ جو تھے انہوں نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا، اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے. مطلب تو یہ ہے کہ تم ایسا مت کر لو. سوال یہ کہ وہ کون سی آیت تھی یہ نہیں بتایا گیا. آیت متشابہ بھی ہو سکتی ہے جس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، یا یہ ہے کہ کوئی آیت ہو اس کی تفسیر ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے کر رہا تھا. تو حضرت
عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ظہر کے بعد اصل میں مجلس ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، ظہر کے بعد کبھی کبھی مجلس ہوتی تھی، بہت سارے صحابہ جو ظہر سے پہلے ہی آ جایا کرتے تھے تاکہ ظہر کی نماز بھی پڑھ لیں اور ظہر سے پہلے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں یا وہیں بیٹھے مسجد میں اپنے معاملات کر لیں۔ تو وہی واقعہ یہ ہے کہ میں ظہر سے پہلے ہی آ گیا تھا، اسی اثنا میں دو شخص آپس میں بحث کر رہے تھے اور یہ آوازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی، آپ تشریف لائے اور بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس سے پہلے ایک روایت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دو شخص تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، اس وقت بھی آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تقدیر پر تو ایمان لانا ہے، اس پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، تو آپ نے پابندی لگا دی۔ تو ایسے یہاں آپ نے منع فرمایا، یہ گویا تفسیر بالرائے ہے۔ تفسیر بالرائے کے معنی آتے ہیں اپنے عقل سے قرآن پاک کی تشریح کر لینا، اپنے عقل سے۔ تو اپنے عقل سے کیا تشریح کر لے گا؟ وہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے، جب آیت نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سحری کھاتے رہو تب تک یہاں تک کہ سفید داغا اور کالا داغا نظر آ جائے، یہ سفید اور یہ کالا ہے، یعنی اندھیرے میں پتہ چل جائے، روشنی ہو تو سیدھے ہی پتہ چل جائے گا یہ کالا ہے یہ سفید ہے۔ تو آپس میں باتیں تو کرتے ہی ہیں۔ ایک نے کہا کہ آپ کس وقت سحری ختم کر لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی بہت آسانی ہے، میں نے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھے ہیں، ایک دھاگا سفید ہے ایک دھاگا کالا ہے، تو میں تکیہ اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ دونوں کیسے نظر آ رہے ہیں، اگر دونوں ہی کالے نظر آئے تبھی اندھیرا ہے، اور اگر ایک کالا نظر آئے دوسرا سفید نظر آئے جیسا وہ ہے، اس کا مطلب کہ روشنی آگے پھیل گئی ہے۔ بہرحال بات ختم ہو گئی۔ یہ بات کسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے حضرت عدی سے فرمایا عدی کہ تمہارا تکیہ بہت وسیع ہے کہ جس کے نیچے خیط ابیض اور خیط اسود، سفید داغا کالا داغا دونوں آ گئے۔ مسکراتے ہوئے فرمایا، وہ سمجھ گئے کہ مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہ داغا نہیں ہے، اگرچہ لفظی ترجمہ یہی ہے، داغا ہی ترجمہ ہے، خیط میں نے داغا ابیض میں نے سفید۔ فرمایا یہ درزی والا داغا نہیں ہے جس سے کپڑا سیتے ہیں، یہ صبح صادق اور صبح کاذب ہے، چونکہ وہ بھی دھاگے کی طرح ہوتا ہے سفید اور کالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صبح صادق جب تک نمودار نہ ہو جائے تب تک تم کھاتے رہو، جو ہی صبح صادق نکلا اس کے بعد اب کھانے کی اجازت، دن شروع ہوا۔ اب دیکھیے وہ تو اہل لسان ہے، وہ زبان اس کی مادری زبان اس کی عربی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس امر کو نہیں سمجھ سکے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے عقل سے تم آیات کی تشریح کرو گے تو اس سے تو نقصان پہنچے گا اور گمراہی آئے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر کرے اور اپنے رائے سے کرے اور اتفاقاً وہ تفسیر صحیح نکلی، کیا صحیح، پھر بھی وہ گناہگار ہوگا۔ کیوں؟ اس کو عادت پڑے گی، آج اس کی تشریح کر لی، کل دوسری کی کری، کل تیسری کی کر لے گی، تو اتفاقاً تو اس کا قول صحیح نکلا لیکن پھر بھی یہ جرم ہے۔ کیوں جرم ہے؟ اسی لیے کہ وہ اپنی عقل سے تفسیر کر رہا ہے، اور قرآن پاک کی تفسیر ہے یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ بہرحال اس میں فرمایا آپ ناراض ہو گئے کہ آپ ایسا نہ کریں، اور آپ نے فرمایا پچھلی امتیں اسی سے ہلاک ہو گئی، مطلب تو ہے کہ میری امت کی ہلاکت بھی اس میں، اگر لوگ اس میں اختلاف کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے عقل سے اس میں جو ہے خود تشریح نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسی تفسیر کو سامنے رکھنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی ہے اور صحابہ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ الحمدللہ۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے یہ، کسی آیت سے کوئی مسئلہ نکالنا، کیا استنباط اس کو کہتے ہیں مجتہدین، وہ یہاں مراد نہیں، وہ صاحب علم ہوتے ہیں، وہ سب روایتوں کو سامنے رکھ کے تب ایک مسئلہ نکالتے ہیں اس میں سے۔ تو بہرحال اس میں بھی گویا اختلاف ہے، یعنی اختلاف مت کرو، کیا اختلاف اس میں یہ کہ یہ مناسب پسند نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بہرحال اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور خود اپنی عقل سے کوئی تفسیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ گویا کہ آپ نے ہدایت دے دی اپنے امت کو، اور یہ بھی فرمایا کہ پچھلی امتوں کو نقصان ہو گیا تو اس امت کو بھی اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔
وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من اجل مسألته متفق علیہ۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کا سوال کیا جو چیز حرام نہیں تھی، لیکن اس کے سوال کرنے سے وہ چیز حرام ہو گئی۔ وہ چیز تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے سعد بن وقاص کون ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ قدیم الاسلام ہیں، کیا 17 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول فرمایا، اور مکی ہیں، یہ قریشی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا تیسرے نمبر چوتھے نمبر پر ان کا اسلام ہے، بہرحال ہے قدیم الاسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ بھی تھا، یہ رشتے کے معمول لگتے تھے ان کے بارے میں اللہ کے نبی سے دعا مانگی تھی، اللہم سدد سہمہ اور وعجب دعوتہ، یا اللہ ان کے نشانے کو درست کر لے، ان کی نشانے کو درست کر لے اور ان کی دعا قبول فرما لے۔ تو مستجاب دعوات تھے، جو بھی ہاتھ اٹھا لیا دعا کر لیا وہ دعا قبول ہو گئی۔ ایک شخص صحابہ کرام کے بارے میں برا بلا کہتا تھا، حضرت سعد نے اسے روکا، فرمایا کہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان مت کھولو، وہ اللہ کے چہیتے ہیں، وہ اللہ کے مخلص ہیں، اور اس امت کے جب جو ہے سب سے زیادہ بہترین لوگ ہیں۔ وہ پھر بھی بھگتا رہا تو اس نے نہیں مانا۔ حضرت نے فرمایا یا اللہ اس کو اس کا مزہ چکھا لے، کیا اس کو اس کا مزہ چکھا لے بھی۔ تو وہ شخص جا رہا تھا تو اونٹوں کا ایک ریوڑ چل رہا تھا۔ اونٹ عام طور سے قطار میں چلتے ہیں، اونٹ عام طور سے قطار ایک بنی ہوئی ہے، تو ان میں سے ایک اونٹ جیسے پاگل ہو گیا، وہ آیا دوڑتا ہوا اسی شخص ادھر لوگوں کو دیکھ رہا تھا تو اس شخص کی کھوپڑی کو اس کے سر کو اپنے منہ میں بھر لیا، اور لوگوں نے بہت چھڑانے کی کوشش کی لیکن چھڑا نہ سکے، یہاں تک کہ اس کا سر ہی چبا لیا، سارا ختم ہو گیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات تھے، ادھر دعا مانگ لی ادھر قبول ہو گیا، اور ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا، غلطی جدھر یہ چلاتے تھے وہ تیر لگ جاتا تھا جہاں یہ جس کو ٹارگٹ بنایا تھا اس نے۔ یہ دعا کی تھی اللہم سدد سہمہ۔ بہرحال انہوں نے تقریباً تمام غزوات میں شمولیت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ غزوہ احد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو یہی سعد بن وقاص وہیں تھے حضور کے پاس، اور ادھر سے تیر چلاتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کے دیتے تھے، اور فرمایا فدا کا ابی و امی ارمی ارمی، چلا تیر میرے والدین تجھ پر قربان ہوں۔ تو یہ اور جو بہت بہادر شمار کیے جاتے تھے صحابہ کرام میں، ان میں حضرت سعد بن وقاص بھی تھے، بہت بہادر، جیسے آتے کہ میرے فاروق، حضرت علی، حضرت زبیر، یہ سارے بڑے بہادر سمجھے جاتے، زبردست، تو ان میں ان کا بھی شمار تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جو ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جو چیز امت کے لیے حلال تھی، اس میں سہولت تھی، لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو گئی اور امت مشقت میں پڑ گئی، یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بلا وجہ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ سوال اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل، وہاں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا وہ قتل ہوا تو بنی اسرائیل آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ حضرت ایک شخص کا قتل ہوا ہے، معلوم نہیں اس کا قاتل کون ہے، آپ ذرا معلوم کر لیں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے بذریعہ وہی فلاں آدمی نے یہ قتل کیا تو وہ ہنگامہ کرتے، کیونکہ بنی اسرائیل بہت شرارتی تھے۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ بھائی کوئی بھی گائے ذبح کر لو، گائے ذبح کر لو تو اس کے گوشت کا ایک حصہ اس میت کے ساتھ ایسے لگاؤ، ٹچ کر لو تو یہ زندہ ہو جائے گا، یہ بتائے گا مجھے کس نے مارا۔ اب جب ان کو بتایا گیا کہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ ایک بکرا کو ذبح کر لو، ایک گائے کو، تو وہ کہنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے۔ تو انہیں سوال در سوال کیے، کیا زیادہ فضول سوال کیے، تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو سخت کر دیا۔
تو وہ سوالات کرتے رہے، ادھر معاملہ سخت ہوتا رہا، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے، زرد ہونی چاہیے، نہ بوڑھی ہو اور نہ جوان ہو وغیرہ، وہ یہ وہ ساری قیودات لگا دیے گئے اس کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ یہ ہے۔ ایسے ایک شخص نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں فرما رہے تھے، تو ایک شخص کھڑا ہوا، اقرا بن حابس ان کا نام تھا رضی اللہ عنہ، اس نے کہا حج کیا ہر سال فرض ہے؟ حج کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا اور امت کے لیے اس میں پریشانی ہوتی کہ ہر سال کون حج کرے گا؟ چلو عجم کو چھوڑو، لیکن عرب والے بھی نہیں ہیں، وہ کہیں گے ہر سال کیسے حج کریں گے، مشکلات میں پڑ جاتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسے سوال مت کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ آپ اس کی پوری امت کے سامنے ان چیزوں کو واضح کر لیں۔ آپ نے فرمایا جس چیز کو میں نے ایسے مجمل رکھا تو اس کو مجمل ہی رہنے دو، جس چیز کے بارے میں نے خاموشی اختیار کی تو اس کے بارے میں تم بھی خاموش رہو، بلا وجہ سوال مت کرو۔ ہاں اگر کوئی سوال ایسا ہے جو طلب حق کے لیے ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بیجا سوال فضول سوال کر لے گا تو اس کی ممانعت ہے۔ آج بھی ہمارے اندر یہ مزاج ہے۔ مجھے ایک مفتی صاحب نے کہا کہ ایک رشتہ دار نے مجھے فون کیا، کبھی زندگی میں فون نہیں کیا، ایک مرتبہ فون کیا، وہ جب فون کیا وہ دوسرے کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ کس کے بارے میں؟ کیا؟ ارے فلاں آدمی اتنی دور سے آیا، جنازہ پڑھ لیا، پھر دوسرے دن واپس گیا، اس کی تنخواہ حلال ہے حرام ہے؟ اس کی تنخواہ پوچھ رہا ہے ایک عالم دین کے بارے میں۔ وہ عالم دین خود نہیں سمجھتا ہے کہ مجھے لیو رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے، ہمیں کیا پڑی ہے لوسن کے ان کے اوپر۔ تو بہرحال تو مفتی صاحب نے اسے جواب دیا، افسوس ہے آج تک زندگی میں تم نے کبھی اپنے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ کچھ پوچھتے، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتے، اور چیزوں کے بارے میں، اپنی اصلاح کے بارے میں پوچھتے، یا اور کوئی چیز پوچھ لیتے، اور پوچھ بھی رہا کن کے لیے؟ دوسروں کے لیے۔ جناب اس کی تنخواہ حلال ہے حرام ہے کا آپ کو کیا پڑی ہے اس سے؟ وہ خود عالم دین ہے، وہ خود فیصلہ کرے گا کہ مجھے لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ ہے، تو یہی فضول سوالات ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس سے میں آج تو فون پر سوال پوچھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جس سے میں سوال کر رہا ہوں یہ اس وقت کہاں ہے، کیا بازار میں چل رہا ہے یا کہیں کہاں ہے، کہاں؟ بس فون لگا لیں گے، مجھے سوال کا جواب دیں گے، لمبا سوال پوچھیں گے، کیا بہت زیادہ۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں 1-2 منٹ کا سوال ہو مختصر سا، جیسے عمرہ والے کے بھی سوال کرتے ہیں اور کوئی سوال کرتے ٹھیک ہے، اس میں کوئی ممانعت بلا وجہ کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا اور کیا کیا، ایسی چیزیں تو ظاہر سی بات ہے کتابوں میں بھی نہیں لکھی ہیں۔ بہرحال فرمایا گیا کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ مجرم وہ ہے کہ اس نے سوال کیا اور اس کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام ہو گئی۔ حلال چیز تھی تو وہ حلال، لیکن اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرو۔ اور صحابہ کرام سوال پوچھتے بھی نہیں تھے، ان کو بہت تمنا رہتی تھی کہ کوئی اجنبی آدمی آئے دیہات کا رہنے والا اور وہ یہاں آ کر سوال کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم بھی سنیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بھیجا تھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانی شکل میں۔ وہ روایت آپ کو یاد ہوگی، حدیث جبرائیل، وہ سامنے آئے اور 3 سوالات کیے اس نے، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قیامت کی علامتوں کے بارے میں۔ تو صحابہ کرام خود فرماتے ہیں ہمیں بڑی تمنا رہتی تھی کوئی اجنبی شخص آئے لیکن عقل مند، وہ سوالات کرے تاکہ ہم بھی سنیں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ ہاں جن چیزوں کا بیان کرنا ضروری ہے وہ تو خود آپ بیان فرماتے تھے، اس لیے قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، آپ ایسے سوالات مت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو سوالات کے اوپر سوالات کرتے تھے۔ بہرحال فرمایا کہ جس چیز کی تحقیق کے ہم مکلف نہیں، کیا اس کی تحقیق میں پڑھنے لگیں یہ مناسب نہیں۔ آپ بازار گئے گوشت خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے آپ اپنے پیسے دے دو گوشت لے لو، اب آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے بسم اللہ اکبر پڑھی تھی، اسے کہ نہیں، وہ کہے گا آپ اس کے ساتھ کیا، میں مسلمان ہوں میرا کام ہی یہی ہے۔ اب یہ پوچھنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ بسم اللہ اکبر پڑھایا، ایسے کہ یہ بکری کہاں سے لائی تھی آپ نے، چوری سے تو نہیں لائی، کہتے ہیں یہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تو طوفان مچے گا پوری دنیا میں، ہر چیز کے بارے میں تحقیق کرے گا، ہر چیز کے بارے میں تحقیق، نہیں اس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ایسے کوئی دعوت کر لیتا ہے،
ہاں اگر معلوم ہے اس کی ساری آمدنی حرام ہے تو اس کی دعوت قبول نہیں کریں گے، لیکن اگر معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے، حلال کماتا ہے، تب ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے آپ نے یہ مال کہاں سے لایا، یہ مرغی کہاں سے لائی، یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہے تو ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اگر کھلائے گا تو حلال مال ہی کھلائے گا، اگر فروخت کرے گا تو حلال چیز ہی فروخت کرے گا۔ ہاں اگر معلوم ہے کہ بازار ہی وہی ہے، چور بازار، کیا بات سمجھ آ گئی، یا معلوم ہے کہ فلان چیز جو ہے یہ ان کے پاس چوری کا مال ہوتا ہے تو اس سے خریدنا جائز نہیں ہے۔ کیوں خریدنا جائز نہیں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے پڑھو۔ یہ مضمون آگے بھی آئے گا کہ جس چیز کی ضرورت نہیں اس چیز کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ وہ روایت آگے آ رہی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری زمانے میں ایسے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا، اس لیے ان سے بچو اور ان کو اپنے آپ سے بچاؤ تاکہ وہ تم کو گمراہ نہ کریں اور فتنے میں نہ ڈالیں۔ یہ آپ نے امت کے لیے فرمایا۔ آخر زمان فرمایا کیا؟ تو آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، وہ ایسی روایتیں سنائیں گے جو روایتیں تم نے سنی نہیں ہوں گی۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ خود گھڑیں گے ان روایتوں کو، تو وہ جھوٹی روایتیں ہوں گی، منسوب کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اس سے امت گمراہ ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ایک تو عام جھوٹ ہے، کسی آدمی نے جھوٹ بولا چھوڑو، آپ نے فرمایا جو آدمی جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے، کیا جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے، جیسے ایک آدمی نے خواب میں دیکھا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ کہتے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، آپ نے یہ فرمایا، آپ نے بہت بدبخت ہے، یہ بات سمجھ آ گئی۔ ایک تو یہ جھوٹ بول رہا ہے اور پھر پر حضور نے مجھے یہ فرمایا۔ بہرحال تو ایک آدمی جو ہے وہ خود حدیث بناتا ہے، گھڑتا ہے اور اس کو منسوب کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حدیث میں یہ ہے، تو آپ نے فرمایا اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لیا۔ کہاں بنایا؟ یعنی یقیناً یہ دوزخ میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کسی کا قول نقل کریں گے وہ کہے گا بھائی کوئی ضروری نہیں ہے میں ان کا قول مان لوں، لیکن جب وہ کہے گا میں حدیث سنا رہا ہوں تو ہر ایک آدمی سر جھکاتا ہے کہ بھائی جب حدیث ہے تو انکار کی تو گنجائش ہی نہیں، کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ چونکہ یہ شخص جھوٹے حدیثیں بناتا ہے تو فرمایا کہ اس سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، لہذا ان چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ۔ دوسرا مطلب تھا کہ آخر زمانے میں لوگ آئیں گے اور وہ احادیث کی ایسی تشریح کریں گے جو تشریح صحیح نہیں ہے، اپنے من مانی تشریح کریں گے قرآن پاک کی آیات کی۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ فلاں کوئی صاحب نیا نکلا ہے کسی ملک میں، وہ کہتے کہ یہ غسل وہ غسل ہے ہی نہیں، وہ غسل کی اپنی تشریح کرتا ہے، وضو کی اپنی تشریح کرتا ہے۔ وہ کہتے میں بھی حیران ہو گیا یہ کیا سنا رہا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ وہ جھوٹے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ کذاب ہوں گے۔ وہ تمہارے پاس آئیں گے اور تم کو احادیث سنائیں گے لیکن ان کی بات سننا نہیں۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ ان کے پاس جانے سے اور ان کو اپنے پاس آنے سے بھی بچا لو، کہیں وہ آپ کو گمراہ نہ کریں اور فتنے میں مبتلا نہ کریں۔ علامہ ابن سیرین فرماتے تھے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم۔ فرمایا کہ دیکھو یہ جو علم ہے یہ دین کا علم ہے، کس کا؟ اسے غور کرو تم کس سے یہ حاصل کرتے ہو۔ اگر وہ مستند نہیں ہے، غیر مستند ہے اور معلوم ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو تم کو گمراہ کر لے گا، اس لیے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ان ھذا العلم فرمائے، اس سے معلوم اگر کہ میتھ پڑھنا ہے تو میتھ کسی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جغرافی پڑھنی ہے تو کسی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو علم دین پڑھنا ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، حدیثیں پڑھنی ہے، اس کو دیکھو کہ جس سے میں پڑھتا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ پہلے زمانے سے یہ کام چل رہا ہے۔ یہود وہ
انہوں نے عربی کی تعلیم حاصل کر لی اور پھر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر لیا، اور اس کے بعد وہ قرآن حدیث کی تشریح کرنے لگے اپنے من کے مطابق، یہاں تک کہ بہت نقصان پہنچایا۔ اور آج کل چلنے ہیں، ہزاروں چلنے ہیں، کیا پتہ نہیں کون تشریح کر رہا ہے، کوئی درس تفسیر دے رہا ہے، درس تفسیر ہے، کوئی درس حدیث ہے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ یہ مستند ہے یا نہیں ہے، اس کا منبع کہاں ہے، اس کے علم کا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ ان سے بچو اور اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو احتیاط برتنے کی گویا کہ وصیت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وہ لوگ اشاعت کریں گے، کیا کریں گے؟ اشاعت دین کریں گے، شریعت کی تعلیم دیں گے، لیکن وہ مستند نہیں ہوگا، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے سے محدثین نے حدیث کے بارے میں زبردست تحقیق کی اور راویوں کو ان کو چھان مارا کہ یہ راوی کون ہے، کہاں کا ہے، اس کا سماع ہے یا نہیں ہے، سنا ہے اس استاد سے نہیں سنا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے احادیث کے اندر جو ہے وہ پھر وہ کر لی، اور جتنی احادیث اس زمانے میں کچھ کسی نے گھڑی تھی تو ان کو محدثین نے صاف الگ کر دیا کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ وعنہ، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ ویفسرونها بالعربیہ لاہل الاسلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے، جو یہود کی اپنی زبان تھی عبرانی، اور مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی زبان میں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عمل دیکھ کر صحابہ کرام کو فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، صرف یہ کہو آمنا باللہ، کیا آمنا باللہ وما انزل الینا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ تورات اور انجیل یہ بھی تو آسمانی کتاب ہے، بعد میں ان کی تحریف ہو گئی، اس کے مضامین کو بدل دیا گیا، تو چونکہ وہ لوگ عربی بھی جانتے تھے یہود، تو صحابہ کرام کے سامنے وہ ٹرانسلیشن کرتے تھے اپنی تورات کی، کس میں؟ عربی زبان میں کرتے تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ تشریح کرتے ہیں اپنے تورات کی، اور صحابہ کرام سمجھیں گے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی، لیکن ابھی ابتدائی دور ہے، یہ اس بات کو اس میں فرق نہیں کر سکیں گے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ یہودی، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو ممکن ہے وہ غلط ہو اور کوئی صحابی اس کی تصدیق کرے، بالکل صحیح ہے، یا یہ ہے کہ وہ صحیح ہو اور یہ کہے گا نہیں میں تو نہیں مانتا، تو تکذیب کرے گی۔ آپ نے فرمایا دیکھو نہ تکذیب کرو نہ تصدیق کرو، کیا؟ نہ تصدیق کرو نہ تصدیق کرو، صرف کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، جو نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہوا ہم سے پہلے، یعنی اجمالی طور پر تورات انجیل زبور پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ تو چیز منزل من اللہ ہے، لیکن ان کی تمام تفصیلات پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، ہر مسلمان کو قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے یا نہیں؟ لیکن جو عوام ہے اس کو ہر آیت پر کہ اس کو معلوم ہو، ہاں وہ تو کہے گا یہ سارا سچا ہے، لیکن اس کی تفصیلات اس کو معلوم نہیں ہے۔ اجمالی طور پر اس نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، میں سب مانتا ہوں، اس سے کہیں اس میں کیا کیا لکھا ہے، وہ کہیں یہ تو مجھے معلوم ہے، یہ تو مجھے، لیکن جو علماء ہوں جو قرآن پاک جانتے ہوں تو ان کو ہر آیت کیا ہر حرف پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں اجمالی ایمان اور تفصیلی ایمان۔ تو تورات انجیل زبور ان پر ہم مسلمانوں کو ایمان لانا ہے اجمالی، یعنی کتاب پر ایمان لانا ہے، لیکن اس کے اندر عبارت کیا ہے، ہر عبارت پر اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ وہ محرف ہو، محرف کے اندر اس کو بدل دیا گیا ہو، صرف تو قرآن مجید ہی ہے جو بدلا نہیں، اپنی شکل پر ہے، باقی ساری کتابیں بدلی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا احتیاط کا تقاضا یہی ہے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ان کی تصدیق بھی مت کرو، کہ تصدیق اگر کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ جملہ اور وہ آیت غلط ہو، خود انہوں نے لکھی ہو، اور تکذیب بھی مت کرو، ہو سکتا ہے وہ مضمون صحیح ہو اور تم تکذیب کرو۔ تو آپ نے امت کو یہ بتا دیا کہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج بھی اگر تورات کے اندر کوئی چیز ہو، بائبل کے اندر کوئی چیز ہو، تو ہم دیکھیں گے کہ
قرآن پاک نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ کیا اگر قرآن پاک اس کی تکذیب کر رہا تو ہم بھی تکذیب کریں گے؟ مثلا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہم کہیں گے بالکل غلط ہے یہ کیونکہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، لیکن بیٹے نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہے کہ تورات کا یہ حصہ یہ محرف ہے۔ کیا ہے؟ عزیر علیہ السلام کو یہودی کہیں گے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے کیونکہ قرآن پاک میں ہے، ہم کہیں گے بالکل غلط ہے کیونکہ یہ قرآن پاک کے خلاف ہے۔ تو جس چیز کی قرآن پاک نے تکذیب کی ہے اس کو ہم تکذیب کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن تو خود پر آتا ہے، یا اللہ کے نبی نے تکذیب کی اس کی، اور جس کی تصدیق کی تو اگر وہی مضمون تورات و انجیل میں ہے اور بائبل میں، ہم مان لیں گے، ہم کہا ہاں ٹھیک ہے بالکل ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ہم نے کہا بالکل صحیح مضمون ہے۔ جنت و جہنم، ہم نے کہا بالکل صحیح مضمون ہے۔ پولیس صراط کا تذکرہ، ہم نے کہا بالکل صحیح ہے۔ فرشتوں کا تذکرہ اس میں ہم نے کہا بالکل صحیح ہے۔ تو جس کی تکذیب قرآن پاک نے کی ہے اس کی ہم تکذیب کریں گے، جس کی تصدیق قرآن پاک نے اس کی تصدیق کریں گے۔ لیکن جن چیزوں کے بارے میں نہ تصدیق ہے نہ تکذیب ہے، کیا ہے؟ قرآن پاک نے اس کی تفصیل نہیں بتائی، وہاں خاموش رہنا ہے۔ ہم کہیں گے نہ تکذیب کریں گے نہ تصدیق کریں گے۔ بہرحال یہ آپ نے صحابہ کرام کو احتیاطی پہلو کی طرف توجہ دلائی۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، قال، کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، رواہ مسلم۔ یہ روایت بہت عجیب ہے اور بالکل گویا کہ اس زمانے کے مطابق اس کو فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی کہ ہر سنی ہوئی بات کو نقل کرے بغیر تحقیق کے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جھوٹا نہیں ہے، ایک آدمی جھوٹا نہ اس کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی، لیکن ایک عادت اس کے اندر ہے، وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرتا ہے، ہر سنی ہوئی بات کو۔ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا اس کو جھوٹوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ ہے تو خود وہ سچا ہے، تو خود جھوٹ نہیں بولتا ہے، لیکن اس کی عادت ہے جو بات سن لی اس کو آگے نقل کر لیا۔ آج شیئر کرتے ہیں نا، شیئر کر لیا۔ فرمایا کہ جھوٹوں میں یہ جھوٹا ہے، اور فرمایا کافی ہے جھوٹا ہونے کے لیے یہی۔ وہ اس میں احتیاط ہے کہ ہر چیز کو آگے نقل نہیں کرنا چاہیے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا، ایک آدمی نے ایک چیز کو سچا سمجھا اور اس کو آگے نقل کر لیا، بعد میں پتہ چلا یہ سب بات سچی۔ تو آج کل ہم اس مرض میں بہت مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ ذرا سا واٹس ایپ پر کسی نے کوئی بات ڈال دی، وہ جھوٹی ہو یا سچی ہو، بس وہ آگے شیئر کرتے رہیں گے۔ بھائی بعض لوگوں تو کاروبار ہوتا ہے، ان کو کوئی بات ہاتھ آنی چاہیے، جھوٹی ہو یا انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب دیکھیے کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان واقعات کے اندر بہت اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو آج کل انٹرنیٹ ہے وغیرہ ہے، اور کثرت سے دیکھنے میں آیا کہ لوگ بلا تحقیق ایسا کرتے ہیں تو آگے بیچتے ہیں، تو اس وعید میں یہ سارے لوگ داخل ہوتے ہیں۔ ویسے بھی آدمی کو خاموش رہنا چاہیے، لوگوں کی باتوں کو نقل نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اعمال کیے ہوں گے، نماز روزہ وغیرہ، پھر بھی وہ دوزخ میں جائیں گے، پھر بھی وہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے نیک اعمال کیے پھر دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ فرمایا زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں آپ کو کچھ اندیشہ ہے کہ کوئی عمل میں ایسا کروں جس سے میں نقصان ہو کسی چیز کے اعتبار سے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں میں مطمئن ہوں 100%، فرمایا کہ ہاں مجھے اندیشہ ہے تم کو نقصان پہنچے گا۔ کہ کس عمل سے؟ کون سی چیز ہے وہ؟ فرمایا یہ زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے اس کو پکڑا، فرمایا کہ اس کا مجھے اندیشہ ہے یہ تم کو نقصان پہنچائے۔ مطلب تو ہے کہ اگر آپ نے بے احتیاطی کی اور ہر سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر لیا اور بلا وجہ تحقیق کرنے لگے لوگوں کی بات، فرمایا آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، زبان سے یہ چیزیں آگے دوسروں سے نقل نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اسی لیے تو آئے ہیں کیا کہ جو بات سنیں آگے نقل کر لیں؟ بالکل نہیں۔ تو آپ نے فرمایا من سکت سلم، من سکت
جو شخص خاموش رہا وہ محفوظ رہا، وہ ومن سلم نجا، جو محفوظ رہا اس نے نجات پا لی۔ تو اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ہر کوئی شخص سنی ہوئی بات کو آگے نقل نہ کرے۔ یہ آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ لوگ میری طرف منسوب کر کے بہت ساری باتوں کو نقل کریں گے۔ اے صحابہ، ایسے آنکھ بند کر کے ہر ایک بات کو قبول نہیں کرنا، بلکہ اس کو دیکھ لینا ہے کہ یہ بات آپ نے فرمائی یا نہیں فرمائی۔ تو عام طور سے جو باتیں آتی ہیں ان کی تحقیق ہمارے ذمہ نہیں ہے، لیکن جس چیز کی آدمی کو ضرورت ہو اس میں خوب احتیاط کرنا چاہیے تاکہ آدمی جو ہے وہ جھوٹی بات کو آگے نقل نہ کرے۔ سوال ہے سچی باتوں کو آگے نقل کرنا چاہیے، نہیں کرنا، جس سے نفع ہو تو وہ، اور جس سے نہ نفع نہ نقصان، اس کو آگے بھیجنے فارورڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہم